اور ابھی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال مزید ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے ہیں۔ عرصہ دراز سے دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ پاکستان متعدد بار افغان عبوری حکومت کو شواہد سے آگاہ بھی کر چکا ہے۔ خودکش بمبار روح اللہ کی ویڈیو کے بعد ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے۔ خارجی خودکش بمبار روح اللہ نے ویڈیو بیان میں کئی انکشافات کر دیے۔ خارجی دہشت گرد روح اللہ کہتا ہے کہ افغانستان میں مدرسہ ترتیل القرآن میں طالب علم تھا، مدرسہ خودکش بم دھماکوں کی تربیت دیتا تھا، خود بھی 10 روز تک خودکش بمبار کی تربیت حاصل کی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال مزید ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے ہیں۔ عرصہ دراز سے دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ پاکستان متعدد بار افغان عبوری حکومت کو شواہد سے آگاہ بھی کر چکا ہے۔ خودکش بمبار روح اللہ کی ویڈیو کے بعد ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے۔ خارجی خودکش بمبار روح اللہ نے ویڈیو بیان میں کئی انکشافات کیے ہیں۔ خارجی دہشت گرد روح اللہ کہتا ہے کہ افغانستان میں مدرسہ ترتیل القرآن میں طالب علم تھا، مدرسہ خودکش بم دھماکوں کی تربیت دیتا تھا، خود بھی 10 روز تک خودکش بمباری کی تربیت حاصل کی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال سامنے آ گیا ہے۔ مزید ناقابل تردید شواہد منظر عام پر عرصہ دراز سے دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ پاکستان متعدد بار افغان عبوری حکومت کو شواہد سے آگاہ کر چکا ہے۔ خودکش بمبار روح اللہ کی ویڈیو کے بعد ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے۔ خارجی خودکش بمبار روح اللہ نے ویڈیو بیان میں کئی انکشافات بھی کر دیے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مناز صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے 5 نیوز کے لیے وقت نکالا۔ سر، کیا کہیں گے؟ ایک بار پھر شواہد منظر عام پر آ گئے ہیں اور افغانستان میں تربیت حاصل کرنے والا دہشت گرد خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ افغانستان میں خودکش بمباری کی تربیت حاصل کی ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل، پاکستان نے بارہا دفعہ اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ رہا ہے وہ افغانستانی عبوری گورنمنٹ کا، ان سے مدعا اٹھاتے رہے ہیں کہ کس طرح سے ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کو وہاں پہ ایک فری موومنٹ کی اجازت ہے کابل کے اندر، کہ جس میں ابھی نور ولی کے وہاں رہائشی پرمٹ، اس کو 2 ویپنز کو ساتھ لے کے چلنا، اس کے بندوں کے ساتھ کابل کے اندر ان کو گورنمنٹ کی پروٹیکشن حاصل ہے۔ تو پھر جب اس طرح کی پروٹیکشن ہوگی تو پھر ٹی ٹی پی اپنے ایلیمنٹس کو تو ضرور استعمال کریں گے، کیونکہ ان کی فنڈنگ جو ہے بیسیکلی وہ انڈین را سے ہوتی ہے اور این ڈی ایس ان کی جانب سے ہوتی ہے۔ پاکستان نے بائیلیٹرل لیول پہ دورانی صاحب کو 12 دفعہ کابل بھیجا، یونائیٹڈ نیشنز لیول کے اوپر بھی مدعا اٹھایا، اور اب پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ کائنیٹک ایک آپشن اس طرح کی ہے، لیکن پاکستان چونکہ ہمیشہ سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتا چلا ہے تو شاید ایک دفعہ پھر جو ہے ان کو سامنے ٹھوس ثبوت رکھیں کہ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کو لگام دیں، ادروائز یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان اور افغانستان کے بائیلیٹرل لیول کے اوپر بگڑ سکتی ہیں۔ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں عبوری گورنمنٹ کی، جو ایک ڈینائل موڈ کے اندر وہ ہے، کیونکہ ذبیح اللہ مجاہد یا ان کے فارن آفس کے لوگ جب بھی آتے ہیں تو پاکستان کے موقف کی وہ ڈینائل موڈ پہ ڈینائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی 2-3 وجوہات جو ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ انڈین انفلوئنس خاصا ہے وہاں پہ، را جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل کے ٹی ٹی پی کی فنڈنگ کرتے ہیں، اور پھر چونکہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا ورک انڈین اسپانسرڈ ہو رہا ہے، فنڈڈ سے ہو رہا ہے، تو ایسکوٹ پرو کو وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انڈیا کا جو مشن ہے، یہ اس کا جو ایک ہمیشہ سے رہا ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھا جائے اور اکانومی ان کی بہتر نہ ہو سکے، تو وہ اس حصے میں ان کی جو ہے مشن کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں۔ سیکنڈلی وہاں پہ اوپن ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بھی شاید یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو ڈومیسٹک لیول کے اوپر ان کی ریٹ وانی گورنمنٹ کی اس طرح سے نہیں ہے طالبان کی، تو جنگ ایک ایسی صورت ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنے ڈومیسٹک لیول پہ ان کو یونائٹ کر سکتے ہیں، وار لارڈز کو یونائٹ کر سکتے ہیں، تو شاید وہ اس حرکتیں کر کے وہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو اپنی گورنمنٹ کی جانب مبذول، ان کی توجہ جو ہے وہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو وہاں پہ وانی جو پوری گورنمنٹ ہے ان کو ابھی تک ریکگنیشن نہیں ملی ہے، نہ کسی ملک کی جانب سے اور نہ یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے، تو وہ اپنے ایک آئیڈینٹی جو کرائسس کے شکار ہیں، تو شاید وہ ایسی حرکتیں کر کے شاید دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی
کوئی مورل آبلیگیشنز نہیں ہیں کہ ہم دنیا کے امن کے لیے اپنا رول ادا کریں. تو یہ تمام مل کے وجوہات جو ہیں وہ ایک اس طرح کی جو ہے کنڈیشنز کو کریٹ کیے ہوئے ہیں. ہمیشہ سے انڈیا جو ہے وہ اپنے اسٹریٹجک تھنکر جو چانکیہ ہے اس کی ٹیچنگ کے مطابق جو آپ کے امیجیٹ نیبر ہوتا ہے وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے اور نیبر کا نیبر آپ کا فرینڈ ہوتا ہے. تو ان کی اسٹریٹجک تھنکنگ کے حساب سے انڈیا کا جو نیچرل فرینڈ ہے وہ افغانستان ہی بنتا ہے. لیکن افغانستان کے لوگوں کے جس طرح سے پاکستان نے خدمت کی 40 سال سے افغان مہاجرین کو اپنے پاس بسایا اور ان کی پوری ایک نسل یہاں پیدا ہوئی ہے, تو بجائے پاکستان کے احسان مند ہو کے اگر وہ انڈیا کے ساتھ مادی جو ان کی خواہشات ہیں یا مٹیریلسٹک جو اپروچ ہے اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے. حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جس کے اوپر آپ احسان کریں اس کے شر سے بچیں. تو یہ جو شریعہ کی جو بات کرتے ہیں طالبان, تو ان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ مسلم برادر ایک جو ہمسایہ ہے اس کے بجائے کہ آپ اس کی بیشک آپ سپورٹ نہ کریں لیکن وہاں پہ ڈسٹربنس کریٹ کرنے میں اپنا رول ادا جو کرنا چاہیے. پاکستان ڈپلومیٹک پولیٹیکل اور مورل لیول کے اوپر ضرور یہ مدعا دوبارہ اسے اٹھائے گا, لیکن اگر یہ ان کی یہی روش جاری رہی تو پاکستان کے پاس پر کائنیٹک آپشن یا ہاٹ پرسوٹ آپریشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا جو کہ نہ صرف افغانستان کے لیے بلکہ خطے کے امن کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتا ہے. اور احمد صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مزید اب وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان تقریباً ہر فورم پر اور متعدد بار یہ آواز اٹھا چکا ہے اور ثبوت بھی فراہم کیے جا چکے ہیں پاکستان کی جانب سے. یہ ویڈیو بیان بھی منہ بولتا ثبوت ہے. اس کے بعد مزید کوئی تفتیش یا کسی چیز کی ضرورت اب باقی رہ نہیں گئی. اور دوسری بات سر یہ کہ جب پاکستان نے افغان شہریوں کو بے دخل کرنے کی پالیسی پر عمل درآمد کیا, یہاں سے افغان شہریوں کو واپس بھیجا گیا, تو عالمی اداروں کی جانب سے پاکستان کو پریشرائز کیا گیا کہ اس طرح نہ کریں. تو سر وہ پریشر افغانستان کی حکومت کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ان کے اوپر کیوں یہ پریشر نہیں ڈالا جا رہا کہ آپ اپنی سرزمین تو ایٹ لیسٹ دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں؟ جی بالکل, دیکھیں دوحہ ایگریمنٹ جب 2019 میں ہوا تھا اگست کے اندر, تو اس میں انہوں نے واضح طور پہ پوزیشن لی تھی کہ امریکنز کے جانے کے بعد وہ اپنی سرزمین کو جو ہے کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے استعمال ہونے نہیں دیں گے. لیکن چونکہ ان کے اوپر ابھی کوئی ایسا مورل اپلیکیشن نہیں ہے, یونائیٹڈ نیشنز میں ایک آبزرور کا رول اس وقت افغانستان کا ہے, تو ظاہر ہے وہ پاکستان کو تو وہ پریشر ڈال سکتے ہیں لیکن افغانی گورنمنٹ کے اوپر اس طرح سے نہیں ڈال سکتے. یہ ان کا ڈیلے ضرور کرے گا ان کی ریکگنیشن کے اندر, لیکن اس وقت وہاں پر اسی طرح سلسلہ جو جاری رہے گی. تو اس وقت جو بائیلیٹرل لیول کے اوپر آپشنز ہیں پاکستان کے پاس, وہاں پہ کوئی ورکنگ گروپ اس طرح کا بنائے جو کہ بارڈر مینجمنٹ میں جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے. ہاٹ لائن اسٹیبلش ہونی چاہیے جیسے پاکستان انڈیا کے درمیان ہے, نہ صرف ڈی جی ملٹری آپریشنز کے درمیان دونوں ممالک کے بلکہ فورن سیکٹریز کے درمیان بھی ہونا چاہیے. یہ ورکنگ گروپ جو ہے اس کو اپنا کام جو ہے بلا خوف اور اس کے ایک انڈیپینڈنٹ کسی آبزرور کے ساتھ مل کے اگر کریں گے تو دونوں سائڈ کی اگر کوئی پوزیشنز اوپر نیچے ہوتی بھی ہیں تو اس کو بھی آبزرو کیا جا سکے گا. لیکن میرے خیال میں ایکٹیولی اس کو پرسو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بگڑتے ہوئے حالات یا بری گورنمنٹ کا ڈینائل موڈ جو ہے وہ نہ صرف افغانستان کے لیے اچھا نہیں ہے, پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, خطے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. پاکستان اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا, لیکن اگر یہ روش جاری رہی تو بدقسمتی سے پھر یہاں پر ملٹری ایسکلیشن کی طرف جایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مناز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بار پھر منظر-عام پر تمام شواہد اور ثبوت آ گئے ہیں اور ناقابل تردید یہ ثبوت ہیں کہ افغان شہری خود افغانستان میں جو ہے بمباری, خودکش بمباری کی تربیت حاصل کرنے کا اعتراف کر رہا ہے. ویڈیو بیان میں اس نے کس طرح سے اپنا اعترافی بیان دیا ہے آپ کو یہ سنواتے ہیں. یو کال کېږي چې په څاونو کې سبق وایم مدرسه ترتیل قرآن کې, هغې کې د خودکشۍ ټریننګ ورکول کېږي. هغې کې ما 10 ورځې ټریننګ کړی و. هغې یو استاد یو فاروق دی او یو ذاکر په نامه دی او یو صفت الله مولا دی چې هغه د مدرسې مشر دی او هغې کې 2 قاریان دي بیا د حفظ د یو شیرازي قاري په نامه دی یو مدثر قاری په نامه دی. هغې نه بعد بیا مونږ ته یې ستنې وهلې د هغه 2 ورځې مخکې بیا یې چې کومه خیالي په ورځ راتلو بیا یې راته په دې مټ کې وهله. بیا داسې مونږ ته داسې پته نه لګېده چې مونږ چېرته روان یو. بیا هغه ګاډي کې کېنولو شنه شانې غواګۍ وه او بیا جواد را سره کېناستلو, یو ساجد و یو عابد و یو زه عمر الله او یو هغه ډریور و. بیا یې داسې ښکته راوړو
باټاش د ناړۍ طرف ته یو باټاش کړی دی، هغې کې مرکز کې بیا شپه وکړله، هغې نه پس بیا پورته را روان شو پاډر ته، هغلته بیا جواد امان الله ته واده کړو، امان الله بیا په جال راواړو نو دې خوا بیا سجاد ته واده کړو، هغه سجاد دوه کسان زما نه هغه ساجد او عابد بېل کړه، زما نه داسې خوا ورکړو، بیا یې زه داسې ښکته راوستلم، لاندې سیکلی شانې ورته جومات ومات دې جومات کې به شپه وکړې، بیا زه سهار راځم داسې روډ وپاسه دغه نه جومات نه هغه آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہو رہا ہے۔ مزید ناقابل تردید شواہد بھی منظر عام پر عرصہ دراز سے دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ پاکستان متعدد بار افغان عبوری حکومت کو شواہد سے آگاہ کر چکا ہے۔ خودکش بمبار روح اللہ کی ویڈیو کے بعد ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے 5 نیوز کے لیے وقت نکالا۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایک بار پھر ثبوت منظر عام پر آ گئے اور ناقابل تردید یہ ثبوت ہیں، ویڈیو بیان ہے اور اس بات کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ مدرسے میں خودکش بمباری کی تربیت حاصل کی ہے۔ پاکستان سر متعدد بار عالمی فورمز پر اور تقریباً ہر فورم پر اس بات کی وضاحت کر چکا ہے اور ثبوت بھی پیش کر چکا ہے۔ سر کیوں افغانستان سے اس معاملے میں پوچھ گچھ نہیں کی جاتی عبوری حکومت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ ان کی وہی حکمت عملی ہے ان خارجیوں کی۔ آپ کو یاد ہے پہلے بھی جب وار آن ٹیرر ہو رہی تھی اور خاص کر یہ شمالی بلوچستان میں ایسے آپریشن کر رہے تھے، پھر بھرپور آپریشن زرگہ جب ہوا تو کش بمباروں کی فیکٹری لگائی ہوئی تھی شمالی وزیرستان میں، اگر آپ کو یاد ہو میران شاہ میں اور وہاں پہ، اور اسی طرح وہ تیار کرتے تھے یہ ینگ بچے جو ہیں مدرسوں کے، ان کو پھر وہ حوروں کی تصویریں دکھاتے تھے کہ جناب آپ خودکشی اپنا یہ اپنے آپ کو خودکش بمبار بنیں گے تو آپ جنت میں جائیں گے تو حوریں ملیں گے آپ کو، تو وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ سارا مقصد جو جڑ ہے اس تمام فساد کی وہ افغان طالبان گورنمنٹ ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ افغان طالبان گورنمنٹ اور خوارجی جو ہیں یہ اب بالکل ایک پلیٹ فارم پہ آگے مل گئے ہیں پاکستان کے خلاف، اور میں ٹھیک ہے حکومت ہمیں بتا رہی ہے بار بار کہ ہم افغان طالبان لوگ کو بار بار باور کرا رہے ہیں کہ باز آ جاؤ باز آ جاؤ باز آ جاؤ، یہ پاکستان دشمنی تم بند کرو، ان لوگوں کو کنٹرول کرو، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہو مت کرو، ان کو مت وہاں پہ موومنٹ کی اجازت دو، مت ہتھیار دو، مت ان کو بیسس قائم کرنے دو۔ لیکن افغان گورنمنٹ جو ہے وہ باز نہیں آ رہی، ان کا اپنا ہی کوئی ایجنڈا ہے، احسان فرموش لوگ ہیں، اینٹی پاکستان ایجنڈا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اب وقت آ گئی کہ حکومت پاکستان کب تک ان کو بار بار وارن کریے، 1.5 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اب ان کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکشن ایک بڑا کلیئر ہے کہ جناب یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کو بالکل ختم کریں، کیونکہ جو ہم نے ان کو ایک بڑی فیسلٹی دی ہوئی تھی وایا گوادر کی کام شروع ہو گیا تھا، پرانا تو کراچی سے 3 دہائیوں سے چل رہا تھا، تو یہ جتنے کراسنگ پوائنٹس ہیں یہاں پر سیکورٹی مینجمنٹ کو اور سخت کریں، اور اگر حکومت پاکستان میں کہتا ہوں دل دکھائے تو پھر جائے اور ایئر اسٹرائکس کرے یہ تمام بیسز کے اوپر جہاں پہ ان خوارجی جو ہیں جو تیار ہو رہے ہیں اور وہاں سے یہ لانچ ہوتے ہیں پاکستان میں، اور خاص کر وہ جو فوجی اڈے ہیں افغانستان حکومت کے جو بارڈر کے ساتھ جہاں پہ ان کو لایا جاتا ہے، ان کو پہلے رکھا جاتا ہے، وہاں پہ ان کی سہولت کاری ہوتی ہے کہ ان کو پاکستان میں انفلٹریٹ کرایا جائے، چاہے وہ کے پی ہو چاہے وہ بلوچستان ہو۔ تو میرا خیال وقت آ گیا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جی وہ اگر نہیں مانتے ہماری بات تو پھر کوئی نہ کوئی ایک اسٹرانگ ایکشن جو ہے حکومت پاکستان کو لینا پڑے گا۔ اس کے لیے حکومت میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہمارے دوست ہیں چین ہو گیا اور ایران ہو گیا اور ممالک جو ہیں اس ریجن میں، ان کو بھی ہم کہیں کہ جب ان کو آپ باز کراؤ کہ یہ پاکستان دشمنی اور یہ جو علاقے کو ڈیسٹرلائز کرے کو ختم کرے، نہیں تو پھر پاکستان ان کے خلاف بھرپور کارروائی کرے گا۔ اور سر اور فاروق صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کو سر کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ کوئی کائنیٹک آپریشن کیا جائے، کوئی طاقت کا استعمال کیا جائے ان کے خلاف، اور سر ضروری بھی اب ہو گیا ہے کیونکہ کسی بھی فورم پر آواز اٹھانے کے بعد یہ مان نہیں رہے ہیں، تو سر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کوئی اور وے فارورڈ ہے کائنیٹک آپریشن کے خلاف یا کوئی قوت ان کے خلاف استعمال کی جائے اس سے بچنے کے لیے؟ کیونکہ پاکستان کی سوورنٹی پر اگر بات آئے گی، سالمیت پر بات آئے گی، تو پاکستان ایک مضبوط نیشن ہے اور امن پسند بھی نیشن ہے، لیکن سر وہ بالکل لاسٹ آپشن ہے
तो आप क्या समझते हैं, कोई वे फॉरवर्ड है अभी भी? मैं आपकी बात मानता हूँ, ये लास्ट ऑप्शन है, लेकिन याद रखें 27 फरवरी 2019 को जब इंडिया ने हमारे साथ बदमाशी करने की कोशिश की थी, वो बालाकोट एयर स्ट्राइक थे, तो विद इन नो टाइम हमने उनके 2 जहाज गिरा दिए थे, उसके बाद उन्होंने जरूरत नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि अभी चलें आप फिर डिप्लोमेटिकली या सियासी तौर पे स्टेट टू स्टेट लेवल के ऊपर फिर कोशिश करें कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट ये मामला को कंट्रोल करे और ये पाकिस्तान दुश्मनी जो है वो छोड़ दे। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हमें फिर यूनाइटेड नेशन को भी बताना पड़ेगा, वर्ल्ड फोरम को बताना पड़ेगा, जनाब फिर अगर हमने कार्रवाई की तो फिर आपने ये नहीं कहना कि देखिए जनाब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, उसने अफगानिस्तान जैसे मुल्क के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं उन दहशतगर्दी के अड्डों को खत्म करने के लिए। तो ये मेरा ख्याल है पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पे अब हमें ये पोजीशन, बाहर की ताकतें तो चाहती हैं, वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पे कोई हमला कर रहे हैं कि आपस में लड़ाई शुरू हो जाए। इंडियन भी ये चाहते हैं ताकि आपस में उलझे, 2 मुसलमान ममालिक है आपस में लड़े। बाहर वाले तो बड़ी खुश होंगी, वो तो चाहते हैं हो, लेकिन चले अगर हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा कर रहे हैं कि नहीं यार हमारा दोस्त मुल्क है, अभी अगर ये रास्ते से हट गए हैं अफगान तालिबान गवर्नमेंट, तो चलें इनको मौका देते हैं बार बार, ताकि कल को वो ये ना कहें कि जनाब वो देखिए हम तो कल चाहना चाहते थे लेकिन आपने बहुत जल्दी हमारे इलाके के अंदर आके आपने एयर स्ट्राइक्स की। हालांकि मैं समझता हूं अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये तो पाकिस्तान के एरिया एयर स्पेस में रहते आप उनको टेक ऑन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। जिस तरह हमने इंडिया के साथ किया था, हमको इंडिया के अंदर तो नहीं गए थे और हमने तो पाकिस्तान की एयर स्पेस में रह के बिल्कुल, और पाकिस्तान हर फोरम पे ये बात उठा भी रहा है और तमाम तर सबूत जो हैं आलमी फोरम्स पर शेयर भी किए जा रहे हैं। मुतअद्दिद बार पाकिस्तान ये तमाम सबूत दुनिया को दे चुका है, डोजियर से इस हवाले से शेयर किए जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बार फिर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने के सबूत मंजर आम पर आ गए हैं।